اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ استثنا پہلا باب 20ویں آیت۔ وہاں میں نے تم کو کہا کہ تم اموریوں کے کوہستانی ملک تک آ گئے ہو جسے خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے۔ یہ موسیٰ کہہ رہا ہے، دیکھ اس ملک کو خداوند نے تیرے سامنے کر دیا ہے، سو تو جا اور جیسا خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ سے کہا ہے تو اس پر قبضہ کر اور نہ خوف کھا نہ ہراساں ہو۔ تب تم سب میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ ہم اپنے جانے سے پہلے وہاں آدمی بھیجیں جو جا کر ہماری خاطر اس ملک کا حال دریافت کرے اور آ کر ہم کو بتائیں کہ ہم کو کس راہ سے وہاں جانا ہوگا اور کون کون سے شہر ہمارے راستے میں پڑیں گے۔ یہ بات مجھے بہت پسند آئی۔ چنانچہ میں نے قبیلہ پیچھے ایک ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی چنے۔ یہ ہے وہ 12 جاسوس جو موعودہ سرزمین کو دیکھنے گئے، اور 25ویں آیت کہتی ہے کہ وہ اس ملک کا کچھ پھل ہاتھ میں لے کر اسے ہمارے پاس لائے اور ہم کو یہ خبر دی کہ جو ملک خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے وہ اچھا ہے۔ 26ویں آیت تو بھی تم وہاں جانے پر راضی نہ ہوئے، بلکہ تم نے خداوند اپنے خدا کے حکم سے سرکشی کی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اسے بتا سکوں، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جائیں گے۔ خدا نے کہا اب کوشش نہ کرنا کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ جب میں نے تم سے کہا تھا اس وقت تمہیں جانا چاہیے تھا، لہٰذا اس وقت وہ موعودہ سرزمین کی سرحد پر تھے۔ جب خدا نے انہیں کہا کہ اب وقت ہے کہ وہ جائیں، وہ اس زمین پر قبضہ کریں، لیکن وہ نہیں گئے اور خدا کے خلاف بغاوت کر دی اور اس بیابان میں 38 برس تک بھٹکتے رہے اور ان میں سے بہت سے وہیں مر گئے۔ اور اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا سبق سکھانا چاہتی ہوں کہ جب خدا کہتا ہے کہ اب کسی چیز کا سامنا کرنے کا وقت ہے، جب خدا آپ کو بتاتا ہے کہ اب کسی چیز کا سامنا کرنے کا وقت ہے تو اسے کرنے کا مسا بھی موجود ہوتا ہے اور آپ اسے اس وقت تک ٹال نہیں سکتے کہ جب وقت مناسب ہو، یا اس وقت تک جب آپ سوچیں کہ یہ کرنا آسان ہوگا، یا جب آپ محسوس کریں کہ آپ تیار ہیں، کیونکہ اس وقت شاید آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اسے ٹالتے ٹالتے تھک گئی ہوں اور میرا خیال ہے کہ اب میں اس کا سامنا کر ہی لوں گی، اور شاید آپ کو پتا چلے کہ اب اس کے لیے خدا کا مسا پر نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب خدا ہماری زندگی میں چیزوں کو چھوتا ہے تو ہمیں اس بات کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا آپ کے برے رویے کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو اسے ٹھیک کریں۔ اگر خدا آپ کے دل میں موجود معاف نہ کرنے کے رویے کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس کا سامنا کریں۔ بے معنی بہانے مت بنائیں کہ لوگوں کو معاف کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں مشکل کیا ہے۔ لوگوں سے نفرت کرنا ان کو معاف کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ معاف کرنا آسان ہے بنسبت نفرت کرنے کی اور تلخی اور ناراضگی اور ہر وقت زہر سے بھرے رہنے سے۔ اگر خدا آپ کی کسی عادت کی نشاندہی کر رہا ہے جو آپ کے اندر ہے اور یہ تباہ کن ہے، اگر خدا اس پر انگلی رکھ رہا ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کبھی بھی آپ کو کسی ایسی چیز کو کرنے کو نہیں کہے گا جس کو پوری طرح جیتنے کی آپ کو صلاحیت نہ دے، لیکن آپ کو اس پر یقین کرنا ہے۔ میں بہت برسوں تک اپنے باپ کے ہاتھوں جنسی استحصال کا شکار رہی، اور جب میں نے اس گھر کو چھوڑا تو میں سمجھتی تھی کہ میں مسائل سے نکل آئی ہوں، اور نہیں جانتی تھی کہ مسئلہ میرے ساتھ تھا جو میری روح پر نقش تھا، میرے دماغ میں تھا، میرے جذبات میں تھا، میری قوت فیصلہ میں تھا، اور یہ میرے ہر رشتے پر اثر انداز ہو رہا تھا، اس رشتے پر جو خدا کے ساتھ تھا، جو میرے اپنے ساتھ تھا، اور دوسروں کے ساتھ میرے تعلقات پر بھی۔ جب خدا کہے کہ یہ وقت ان باتوں کا سامنا کرنے کا ہے تو واقعی یہ وقت ان چیزوں کا سامنا کرنے کا ہے۔ میری پہلی شادی ایک بھیانک خواب تھی، اور اس شخص کے مسائل اگر زیادہ نہیں تھے تو کم بھی نہیں تھے۔ وہ دوسری عورتوں کے پیچھے رہتا تھا اور ایک چور دھوکے باز شخص تھا، لہٰذا ہماری کبھی نہیں بنی۔ ہمارا ایک بچہ ہوا اور پھر آخر کار یہ تعلق طلاق پر ختم ہوا۔ پھر وہ جیل چلا گیا اور وہاں اس کی ملاقات ڈیو سے ہوئی جس نے نئی زندگی پائی تھی۔ پاک روح سے بھرا ہوا ایک لوتھرن جوان آدمی تھا، جیسا کہ میں نے کل رات بتایا تھا کہ وہ بیوی کی تلاش میں تھا اور اس کے لیے دعا کر رہا تھا، اور وہ 3 عورتوں کو پہلے ہی سے شادی کے لیے پرکھ رہا تھا۔ وہ زمین پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے دیکھ سکتا تھا یقین کی آنکھ سے، اور وہ اسے لینے جا رہا تھا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ جانتا تھا کہ ان میں سے کسی سے بھی جن کے ساتھ اس کا تعلق چل رہا تھا مطمئن نہیں تھا۔ پھر اس نے مجھے دیکھا، میں اپنے گھر کے باہر اپنی ماں کی گاڑی دھو رہی تھی۔ سوچا میں خوبصورت لگ رہی ہوں، میرے کپڑے غیر مناسب تھے، اپنے بال سر کے اوپر سمیٹے ہوئے تھے، شاید ہاتھ میں سگریٹ تھی،
اور بیئر بھی پی رہی تھی یا شاید کچھ بھی. پھر اس نے مجھے کہا کہ جب تم یہ ختم کرو گی تو کیا تم میری گاڑی بھی دھو دو گی؟ میں نے کہا اگر دھونا چاہتے ہو تو خود دھو. اور پھر اس نے کہا اس کے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ یہ لڑکی میرے لیے بنی ہے. وہ یا تو مکمل طور پر دیوانہ ہو گیا تھا یا پھر خدا کے روح سے معمور تھا. ڈیو اور میری 5 ملاقاتیں ہوئی اور پھر ہماری شادی ہو گئی. میرا مطلب ہے کہ اسے جلد آگے بڑھنا تھا اس سے پہلے کہ اسے پتا چلتا کہ اسے کیا مل رہا ہے. پھر شادی کے 3 ہفتے بعد ڈیو نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ مسئلہ ہے. مجھے میرے علاوہ ہر دوسرا شخص مسئلہ نظر آتا تھا. شاید تمہارا مسئلہ یہی ہے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم ایک مسئلہ ہو. آپ جو ٹی وی اسکرین کے ذریعے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا کہ شاید یہی آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ ایک مسئلہ ہیں. آپ نے سوچا کہ میں صرف ان سب سے بات کر رہی ہوں جو اس کانفرنس میں ہیں. نہیں، در حقیقت میں یہ سب صرف آپ کے لیے کر رہی ہوں. پکڑ لیا آپ کو. آپ اپنے ہاتھ میں ریموٹ لے کر بستر پر لیٹے نہ رہیں اور چینل بدلنے کی کوشش نہ کریں، چاہے وجہ یہ بھی ہو کہ میں کسی دوسرے چینل پر ہوں. آپ مجھ سے صبح دور نہیں رہ سکتے. اگر آپ ٹی وی دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو ہر جگہ میں ہی نظر آؤں گی. تو پھر یہ کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھ میں یہ سب مسائل ہیں. میں اور ڈیو چرچ گئے. جانتے ہیں کہ وہ خدا سے پیار کرتے تھے. میں بھی خدا سے پیار کرتی تھی. میں خدا پہ بھروسہ رکھتی تھی. میں نے نئی زندگی پائی لیکن میں اپنے مسائل کو حل نہیں کر رہی تھی. ایک رات میں اور ڈیو عبادت پر گئے اور وہاں ایک عورت گواہی دے رہی تھی جو کہ اپنے باپ سے جنسی زیادتی کا شکار رہ چکی تھی. اس کی کہانی مجھ سے کتنی ملتی جلتی تھی جو کہ خوفناک تھی. اس نے اپنے مسائل کو مجھ سے مختلف طریقے سے حل کیا. وہ ایک طوائف بننے پر راضی ہو گئی اور مسائل زیادہ ہو گئے. پھر وہ ایک خدا پرست شخص سے ملی اور کس طرح خدا نے اسے تبدیل کیا اور وہ بحال ہوئی. اچھا، اس نے ایک کتاب لکھی اور ڈیو وہ میرے لیے خرید لائے. وہ جانتے تھے کہ میں تشدد کا شکار رہ چکی ہوں. میں نے ان کو یہ سب کچھ بتا دیا تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا اور انہوں نے مجھے وہ کتاب دی. اور دوسری صبح میں نے کتاب کو کھولا اور اس کی کہانی کو پڑھنا شروع کیا اور جیسے اس نے بیان کیا کہ اس کا باپ جو کچھ اس کے ساتھ کر چکا تھا یہ اس کا خلاصہ تھا جو میرا باپ میرے ساتھ کر چکا تھا. اور میں نے اس درد کو جو میری روح سے چلا رہا تھا محسوس کیا کیونکہ دیکھیں بند دروازوں کے پیچھے یہ سب چیزیں میرے ساتھ ہوئیں اور میں ان کا سامنا نہ کر سکتی تھی. اور میں نے کتاب کو کمرے سے باہر پھینکا. میں نے کہا کہ میں یہ کتاب نہیں پڑھنے والی. اور میں نے سنا کہ پاک روح نے بہت نرمی سے مجھ پر مضبوطی سے کہا کہ یہی وقت ہے. یہی وقت ہے. شاید خدا آج رات آپ میں سے کسی سے بات کرے, کسی سے شاید ٹی وی دیکھتے ہوئے, کسی سے بعد میں سی ڈی سنتے ہوئے. یہی وقت ہے. ہمیں ایک ہی پہاڑ کے گرد گھومتے گھومتے اور گھومتے رہنا بند کرنا ہوگا. اپنے تمام مسائل کا الزام کسی اور کو نہ دیں. ہر وقت اپنے ماضی پر پیچھے نظر ڈالتے نہ رہیں, اور وہ بھی مستقبل کے لیے کوئی اچھی سوچ رکھے بغیر. چلو میں پھر سے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ماضی میں کیا کچھ ہوا. فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی زندگی میں ابھی کیا چل رہا ہے. اس بات میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ اگر آپ اپنے مستقبل کے لیے اچھی سوچ اور اچھا نظریہ رکھیں تو آپ کو اچھی زندگی گزارنے سے روک سکیں. ایک اور غلط ذہنی رویہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے کہ کوئی دوسرا میرے لیے یہ کام کرے. آج کے دور میں ہم اسے حق جتانے کی ذہنیت کہتے ہیں, یعنی کسی اور کو اس گندگی کو صاف کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے پھیلائی ہے. کسی اور کو یہ کرنے کی ضرورت ہے, مجھے نہیں, کسی اور کو. اسے کہتے ہیں غیر ذمہ داری. اور خدایا اس طرح سے ہماری دنیا میں کوئی گند ہے. یہ وقت ہے ہم ذمہ داری لیں. آپ کہیں گے اچھا میرے ساتھ جو ہوا میری غلطی نہیں تھی. شاید نہیں تھی. جو میرے ساتھ ہوا میری غلطی نہیں تھی, لیکن ان سب کے لیے جو کچھ میں کرتی ہوں وہ میری ذمہ داری ہے, اور جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیں, اب یہ میرا قصور نہیں کہ میرے باپ نے مجھے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا. وہ میرا قصور نہیں تھا, وہ میری ذمہ داری نہیں تھی. لیکن یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے خدا کے کلام کو تھامے رکھوں جس پر میں کہتی ہوں کہ میرا بھروسہ ہے.
اور رونا دھونا اور خود پر افسوس کرنا چھوڑ دوں اور ماضی کی طرف دیکھتی نہ رہوں اور نہ ہی برا رویہ رکھوں. یہ میری ذمہ داری ہے. یہ کچھ ایسا نہیں ہے جس کے لیے میں کسی اور سے امید کرتی ہوں کہ میرے ساتھ آئے اور معاوضانہ طور پر میرے لیے کرے. مجھے خدا کی تابعداری کرنے کی ضرورت تھی اور وہ کرنا تھا جو وہ چاہتا ہے کہ میں کروں. متی 20:16 کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے. کیونکہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن چنے ہوئے کم. میرا یقین ہے کہ بہت سے لوگوں کی کچھ عظیم کام کرنے کی بلاہٹ ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں کہ دنیا کو مسیحیوں پر حیران ہونا چاہیے. میں واقعی یقین کرتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ ہمیں دنیا کے ہیروز ہونا چاہیے. دنیا کو ضرورت ہے, ان کو کسی کی ضرورت ہے جن کی طرف وہ دیکھیں. ان کو کسی کی ضرورت ہے جس کی وہ تعریف کریں. کوئی ایسا شخص جو صحیح سمت کی طرف اشارہ کرے. ہر چھوٹا بچہ سپر ہیرو سے کھیلنا پسند کرتا ہے. میرے 2 چھوٹے پوتوں کے پاس وہ تمام سپر ہیروز کے لباس ہیں جو کہ آپ کے پاس ہونا ممکن ہے. میرے پاس بھی ایک ہے تاکہ میں بھی ان کے ساتھ سپر ہیرو کھیل سکوں. میری اپنی سپر ہیرو کی ایک کیپ ہے. اس کے پیچھے ایک بڑا سا جے لکھا ہوا ہے, ایک چمکتی ہوئی بجلی کے نشان کے ساتھ. اگر تمام دنیا کو خداوند یسوع مسیح کی مثال دی جاتی تو دنیا کو حوصلہ اور امید ملتی. کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے. بہت سے بلائے گئے عظیم کام کرنے کے لیے لیکن بہت کم ہے جو عظیم کام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بہت کم ہے جو بلاہٹ کی ذمہ داری لیتے ہیں. بلاہٹ سے بات ختم نہیں ہوتی. پہلے بلاہٹ کی طرف آتے ہیں, پھر کام کی طرف آتے ہیں, پھر قربانی کی طرف آتے ہیں, پھر کبھی بھی نہ ہارنے کی طرف آتے ہیں, پھر ان سب سے گزرنے کی طرف آتے ہیں. بہت سے لوگ کوئی عظیم یا بڑا کام کرنے کے لیے بلائے جاتے ہیں, پر ہماری یہ غلط ذہنیت ہے, ہماری غلط سوچ ہے. اس بارے میں خدا کیا کرنے کو کہتا ہے؟ ہر کسی کو برابر کے مواقع فراہم ہیں. سب کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ خدا ان کو مہیا ہے, لیکن ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرنے پر بالکل بھی راضی نہیں ہے. ہم ذمہ داریاں بانٹ سکتے, یعنی وہ جو ہم نہیں کر سکتے, لیکن آپ اپنی ذمہ داریاں کسی کو بانٹ نہیں سکتے. آمین. کلام مقدس میں یشوع 1:1-3 آیت. آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جن کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اس کتاب میں آپ کو اس سے متعلق باتیں ملیں گی. یہ ہے باب 17 بیابان کی ذہنیت. دوسرا نمبر, کوئی میرے لیے یہ کر دے, میں ذمہ داری لینا نہیں چاہتی. اور یشوع 1:1-3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا, میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے. اچھا, یہ ایک بہت دلچسپ بیان ہے, کیونکہ اگر آپ واقعی میں جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہوا. آئیے غور کرتے ہیں. یہ اس طرح تھا کہ خدا کیوں کہے گا کہ موسیٰ مر گیا؟ یشوع اچھی طرح جانتا تھا کہ موسیٰ مر چکا ہے. وہ پہلے ہی سے موسیٰ کا 30 دن کا سوگ کر چکے تھے. تو پھر کیوں ساتھ آیا اور کہا کہ موسیٰ مر گیا؟ کیونکہ بیابان میں تھوڑا سا خلاصہ ہے جو کہ تحریری صفحے پر نہیں لکھا گیا. اور وہ خلاصہ کیا تھا؟ اب وقت ہے کہ تم نئی ذمہ داری لو. کیونکہ آپ دیکھیں موسیٰ نے اسرائیل کے ساتھ سب کچھ کیا, یہاں تک کہ ان کی جگہ اعتراف بھی کیا. انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف تک نہیں کیا تھا جب وہ کوئی گناہ اور دھوکے کے کام کرتے اور کہتے کہ موسیٰ خدا کے روبرو جا کر منت کرے کہ ان کو ہلاک نہ کرے. اور میرے خیال سے آج رات ہمیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ شاید کچھ ایسی پرانی باتیں ہیں جو ہم نے کی ہیں, وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور یہ ایک نیا دن ہے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ اب یہ چیزوں کا سامنا کرنے کا وقت ہے. اب یہ وقت ہے کہ ایک نئی سطح کی ذمہ داری میں قدم بڑھایا جائے. اب یہ وقت ہے کہ چیزوں کو اس وقت تک نہ روکا جائے جب تک کوئی مناسب وقت نہ آ جائے. ابھی وقت ہے. آمین. آپ میں سے کتنے ہیں جو بار بار ایک فضول پہاڑ کے ارد گرد بار بار گھومنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اچھا, اگر آپ اس کے ارد گرد نہیں گھومنا چاہتے تو اس سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے. کیا آپ نے سنا؟ کیا آپ نے مجھے سنا؟ اس سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے.
موسیٰ وفات پا گیا، سو اب تو اٹھ، اس کا مطلب ہے کہ اٹھو اور چلو، تو اب اٹھ، اس کی جگہ سنبھال اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں، اور میں انہیں پیار کرتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے۔ کیا بات ہے؟ کسی نے دیکھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری زندگی میں میرے سامنے اتنا کچھ ہے جسے میں ایمان کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں وعدے کی سرزمین کی سرحد پر کھڑے ہو کر اس پر قبضہ نہیں کر سکتا، یہ چلاتے اور روتے ہوئے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ خدا نے پہلے سے ہی اپنے بیٹے کے خون سے اس کے لیے فدیہ عطا کر دیا ہے، یہ پہلے ہی سے خریدا جا چکا ہے۔ اب اس نے کہا تم اس میں جاؤ اور قبضہ کرو ہر وہ جگہ جہاں تمہارے پاؤں پڑیں گے، میں پہلے سے ہی تمہیں دے چکا ہوں۔ میں یہاں کھڑی ہو کر بالکل نہیں کہہ سکتی آمین۔ کوئی برائے مہربانی میرے لیے یہ کر دے، کیا میں صرف اس کے لیے دعا نہیں کر سکتی؟ او میرے خدا، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ بہت بار جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا آپ پر کچھ کرنے کے لیے ظاہر کرتا ہے۔ میں پھر سے کہتی ہوں، کبھی کبھار جب آپ دعا کرتے ہیں خدا آپ پر ظاہر کرتا ہے کہ کچھ کریں۔ ہم دوبارہ دعا کرتے ہیں اس امید پر کہ ہمیں شاید کوئی اور انتخاب ملے گا۔ اچھا خدا میری خوشی کو کیا ہوا؟ خدا مجھے معلوم نہیں کہ میں کیوں اتنی ناخوش ہوں۔ پھر اسی اثنا میں اچانک آپ کو یاد آیا کہ آپ واقعی کسی سے برا سلوک کرتے تھے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ اب آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے آپ کو عاجز کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو بتائیں کہ آپ غلط تھے اور ان سے صلح کریں۔ دیکھیں جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا آپ پر چیزیں ظاہر کرتا ہے۔ بائبل کہتی ہے چیونٹی کے پاس جا، جس کا کوئی حکمران یا نگران نہیں ہوتا، وہ پھر بھی محنت کرتی ہے، وہ کرتی ہے جو ٹھیک ہے۔ میں ان سے پیار کرتی ہوں جو بغیر کسی کے بتائے صحیح کام کریں۔ کیا آپ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں؟ کیا آپ خود کی اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں؟ کیا آپ وہ ہیں جو بغیر کسی کے دیکھے اچھا کر سکتے ہیں؟ کیا صرف آپ وہ کرتے ہیں جو کرنا درست ہے؟ اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے جب کوئی آپ کی اصلاح کر رہا ہو؟ میرا ایک ایسا بھائی تھا جو ہمارے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہ سکا، 10 سال مجھ سے چھوٹا تھا، میرا واحد بھائی تھا۔ اس کی زندگی کے شروع میں ہم بہت سی ایسی چیزوں میں سے گزرے جس کی وجہ سے وہ بحری فوج میں بھرتی ہو گیا۔ 17 سال کی عمر میں وہ ویتنام کی جنگ میں نشے کا عادی ہو گیا اور اپنی زندگی میں کبھی ٹھیک نہیں ہوا۔ ہم اس کے لیے کوشش پہ کوشش کرتے رہے۔ وہ میرے اور ڈیو کے ساتھ بہت لمبا عرصہ رہا اور جب تک میں اسے کام کرنے کے لیے بھیجتی تھی وہ جاتا تھا، جب تک میں اسے کہتی تھی کہ اسے کیا کرتے رہنا ہے وہ کرتا تھا۔ اگر ہم بیٹھ کر بائبل پڑھتے تھے تو وہ بھی پڑھتا تھا۔ جب وہ اکیلا ہوتا تھا تب وہ خود کو نہیں سنبھال سکتا تھا اور وہ واپس اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ تھا، اور دکھ سے، بہت دکھ سے، میرا بھائی جو اس خدمت کا حصہ ہو سکتا تھا، جس سے دنیا گھومتا، دنیا کے ہر کونے میں پہنچ سکتا تھا، اور پھر 3 سال پہلے لاس اینجلس کی ایک عمارت میں کرسمس کے دنوں میں اس نے جان دے دی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا خاندان کون سا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کی بہن ایک ٹی وی میں تبلیغ کرنے والی مبشرہ ہے اور پوری دنیا میں لوگوں کی مدد کر رہی ہے، یہ اس کے لیے بے معنی تھا۔ اسے اپنی ذمہ داری خود پوری کرنی تھی۔ آپ کو دوسروں کے ایمان سے اور اپنی ماں کے بھی ایمان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو ڈھونڈنے کہ آپ کا یقین کیا ہے۔ آمین۔ اور کوئی دوسرا آپ کے لیے یہ نہیں کر سکتا۔ اب وقت ہے اپنے لیے کچھ ہمت پکڑنے کا اور کھڑے ہو کر کہنے کا کہ میں اس زمین پر قابض ہونے والی ہوں جو یسوع نے مجھے جان دے کر دی ہے۔ اگر کسی کے پاس وہ ہو سکتا ہے جو یسوع نے انہیں جان دے کر دیا ہے، تو میرے پاس بھی وہ ہے جو یسوع نے مجھے جان دے کر دیا ہے۔ خدا کے الفاظ میں کتنی حیران کن چیزیں ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہو، اور آپ کا یہ رویہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو آپ کے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت ہے۔
دنیا کے سب سے خوشحال لوگ ہی سب سے زیادہ باعمل لوگ ہوتے ہیں. اور ایمانداری سے کہوں گی کہ مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, میرے پاس اس کے لیے سوچنے کا وقت نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ اگر میں بیٹھ جاؤں اور یہ حل کروں, میں آپ کو 10 نام دے سکتی ہوں, لیکن میرے پاس ان میں الجھنے کا وقت نہیں ہے. خدا کہتا ہے کہ وہ چیزوں کی دیکھ بھال کرے گا, تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے اور اپنی فکریں اس پر ڈال دیں گے. دوسروں کی مدد کرنے میں مصروف رہو اور کسی نہ کسی طرح سے وہ یہ کام خود کرے گا. آپ جانتے ہیں میرے ساتھ کیا دلچسپ ہوا؟ کبھی کبھار اگر خدا میرے مسائل کو حل کرنے کے لیے مسا نہیں دے گا تو میرا مطلب ہے میں اپنی مدد نہیں کر سکتی ہوں. کوئی ایک چیز نہیں ہے جو میں اس صورتحال میں جس میں ہوں کر سکوں. وہ مجھے مسا کرے گا کہ میں کسی دوسرے کی مدد کروں. میں ایسے سوچتی ہوں جس سے لگے کہ خدا سوچتا ہے. جب آپ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو آپ کسی اور کی زندگی میں یہ بیج بوئیں, پھر خدا آپ کی زندگی میں فصل کاٹنے کا عمل لائے گا. زندگی بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. میں لوگوں سے یہ سنتے تھک گئی ہوں, بہت مشکل ہے معاف کرنا. خدایا مجھے معاف کر دیں, برائے مہربانی سب کچھ آسان کر دیں. میں یہ نہیں سہ سکتی اگر یہ سب چیزیں اتنی مشکل ہیں. یہ کارآمد نہیں ہے. استثناء 30:11, کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تمہیں دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں ہے اور نہ وہ دور ہے. جو حکم میں تمہیں دیتا ہوں وہ تمہارے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. کیا آپ آج رات کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ خدا مجھے کرنے کو کہے میں وہ کر سکتی ہوں؟ دیکھیں آپ میں سے کچھ یہ کہنے کی ہمت بھی نہیں کر رہے. سب کہیں جو کچھ خدا مجھ سے کرنے کو کہے میں وہ کر سکتی ہوں. خدا کے ہوتے ہوئے کچھ بھی مشکل نہیں. خدا کے ہوتے ہوئے سب چیزیں ممکن ہیں. لیکن شیطان ہمیشہ ہی آپ کے کان بھرتا ہے, آپ کے دماغ میں غلط بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہرگز بدلنے والا نہیں. یہ 20 سال سے چل رہا ہے, یہ بدلنے والا نہیں ہے. آپ شاید اس کو بھی بھول جائیں. ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا. آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ میں ہمت نہیں ہار سکتی. سیکھیں کہ کیسے بولنا ہے کہ میں ہمت نہیں ہار رہی. آپ کے پاس واقعی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ اس بات پر زور دیں کہ جو کچھ آپ کرنے والے ہیں. جان ویسلے ایک دلچسپ انسان تھے. جان ویسلے, جس کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. یہاں ہم اس کی ڈائری سے ایک اصل اقتباس. اتوار 5 مئی صبح سینٹ این میں تبلیغ کی اور دوبارہ کبھی نہ آنے کے لیے کہا. اتوار کی شام 5 مئی سینٹ جان میں تبلیغ کی اور ڈیکن نے کہا باہر جاؤ اور باہر رہو. اتوار 12 مئی کی صبح تبلیغ کی سینٹ جیوڈ میں, وہاں بھی واپس نہیں جا سکتا تھا. 19 مئی اتوار کی صبح تبلیغ کی دوسرے گرجا گھروں میں ڈیکن سے خاص ملاقات کے لیے کہا اور واپس کبھی دوبارہ نہیں آنے کے لیے کہا. اتوار کی شام 19 مئی کو گلی میں تبلیغ کی, گلی سے بھی باہر نکالا گیا. اتوار کی صبح 26 مئی کو ایک چراگاہ میں تبلیغ کی اور وہاں سے بیل کے ہاتھوں بھاگنا پڑا, جو عبادت کے دوران رسی ڈھیلی ہونے سے کھل گیا. یہاں تک کہ بیل ان کے پیچھے بھاگا. اتوار کی صبح 2 جون شہر کے کنارے میں تبلیغ کی اور ہائی وے سے نکالے گئے. اسی دن 2 جون اتوار کی دوپہر میں جانوروں کی چراگاہ میں تبلیغ کی, وہاں اسے 10,000 لوگ سننے آئے. ہاں, کیوں؟ کیونکہ میں تبلیغ کرنا جاری رکھوں گا اور تم میرا منہ بند نہیں کروا سکتے. تم مجھے خاموش نہیں کروا سکتے. میں تمہیں بتاؤں گا برداشت کرنا کیا ہوتا ہے, اور بائبل برداشت کرنے کے بارے میں بہت بتاتی ہے, اور میرے خیال میں اس کا مطلب ابلیس کو شکست دے سکتے ہیں. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس کا سامنا کر رہے ہیں, آپ کی جیت ہو سکتی ہے اگر آپ ویسے سوچنا سیکھ لیں جس طرح خدا چاہتا ہے کہ آپ سوچیں. نیو یارک سے جیمز کو میری کتاب ملی ذہن ایک میدان جنگ, جو بہت مددگار ہتھیار ہے, اور وہ اپنی گواہی میں لکھتا ہے, میں نے ابھی پڑھنا ختم نہیں کیا ہے, ذہن میدان جنگ, اور اس نے مجھے واقعی قائل کیا کہ خدا کے ساتھ اپنے رشتے اور عقیدت پر غور کروں. اپنی زندگی کے بیشتر حصے میں نے شراب اور نشے کی عادت سے بہت جدوجہد کی ہے, اور یہ کتاب پڑھنے سے مجھے ایک نئی سوچ ملی ہے,
اور ایسے ہتھیار ملے ہیں جن کی مدد سے میں پاک روح سے اپنی زندگی میں خوشی اور صحت مندی قائم رکھ سکوں.